جناب دے سامنے جناب مولانا ساجد علی شری صاحب سویڈن تو ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان دے. انہیں تو بعد انشاءاللہ جناب قبلہ مولانا مظہر حسین صاحب بکھرہ والی وہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان دے. صلوات بر محمد و آل محمد. جس نے صلوات آمدی ہو پڑھے جی. ایک صلوات اور پڑھ لو جنہیں باہر جانا ہے انہوں ٹائم لب جائے. اگر تھوڑا تھوڑا ساتھ ہو جائیں گے تو ایک مجلس کا ماحول بن جائے گا. بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب وفقنی لما تحب وترضى. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وما فیہن وما بینہن وما فوقہن وما تحتہن وہو رب العرش العظیم. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. صلوات. خصوصاً على امام المنتظر. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صلوات بر محمد و آل محمد. قابل قدر سامعین، لا ریب اللہ اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آیہ مجیدہ کا ترجمہ کرنے سے پہلے دعا ہے خالق کائنات سید ذہانت حسین، سید ناطق حسین اور اس خانوادے کے جتنے بھی مرحومین اس دنیا فانی سے چل بسے ہیں، خدا ان کے درجات بلند فرمائے. سامعین محترم، یہ جو مجلس عزا ہوتی ہے یہ سامعین کی محتاج نہیں ہوتی. یہ ہم نے ایک معیار بنا رکھا ہے کہ مجمع کتنا تھا. جن کا ذکر ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب صف ماتم بچ جاتی ہے تو خالی جگہ کے اوپر آسمان کے قدسی آ جاتے ہیں. آسمان کے ملائکہ وہاں خالی جگہ پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. جب مجلس ختم ہوتی ہے تو وہ واپس جاتے ہیں. اپنا مقام سمجھیے گا جو تشریف فرما ہے کہ تمہارا مقام کیا ہے. جب وہ ملائکہ واپس آسمان پہ جاتے ہیں تو آسمان پہ وہ ملائکہ جو نہیں آ سکے وہ پوچھتے ہیں
کہ تم میں سے بہت بہترین قسم کی خوشبو آ رہی ہے، تم کہاں گئے ہوئے تھے؟ تو وہ ملائکہ کہتے ہیں کہ آج موجیاں والا میں بانی عزاداری کے مزار پہ ان کی طرف سے ان کے پوتوں نے ایک صفحہ ماتم بچھائی ہوئی تھی، ہم وہاں مجلس میں شرکت کر کے واپس آئے ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں شرکت کر کے واپس آئے ہیں، تو وہ ملائکہ جو مجلس میں نہیں پہنچ سکے وہ پوچھتے ہیں ان ملائکہ سے جو مجلس سن کے آسمان پہ پہنچے، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ابھی تک مجلس جاری ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، مجلس تو ختم ہو چکی ہے، سامعین عزاداری کر کے واپس گھروں کو جا چکے ہیں۔ پھر وہ پوچھتے ہیں اچھا وہ جگہ تو وہاں موجود ہے جہاں عزادار بیٹھ کے مجلس سنتے رہے ہیں؟ وہ ملائکہ زمین پہ آتے ہیں اور اپنے پروں کو اس جگہ پہ مس کرتے ہیں جہاں سننے والے بیٹھ کے صلوات پڑھتے رہے، نعرہ سناتے رہے، سبحان اللہ کہتے رہے۔ الحمدللہ اس ذکر کے صدقے دنیا کے کافی ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا ہے۔ جو کسی مدرسے کا 4 دن پڑھا ہوا ہوتا ہے نا، اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوتی کہ سننے والے کتنے ہیں، کیونکہ وہ 5 آدمیوں کو بھی لیکچر دے سکتا ہے، 5000 کو بھی لیکچر دے سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ کوئی معنی نہیں رکھتا کہ مجمع کتنا ہے۔ تو میں نے ایسے پڑھنا ہے جیسے ہزاروں کا مجمع ہو، آپ نے کیسے سننا ہے یہ آپ کا مقدر ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ پڑھے لکھے 1 2 3 بھی ہونا تو پڑھنے والے کو مزہ آتا ہے کہ بات پہنچ رہی ہے۔ آئیے آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ لا ریب اللہ اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ او دنیا والو تمہارے لیے بہترین نمونہ حیات رسول کی سیرت ہے۔ بہترین نمونہ حیات رسول کی سیرت ہے، یعنی جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کو اللہ کہا جاتا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کس کا کلمہ ہے؟ اللہ کا کلمہ ہے۔ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں وہی اللہ کہہ رہا ہے اے میری توحید کی گواہی دینے والے تیرے لیے بہترین نمونہ حیات رسول کی سیرت ہے۔ مجلس لائیو جا رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے، تو میں نے اپنے انداز خطابت یا میٹر کا وہ معیار نہیں رکھنا کہ 20 آدمی سننے والے ہیں، 40 آدمی سننے والے ہیں۔ میں نے اس معیار پہ آپ سے گفتگو کرنی ہے کہ پوری دنیا سن رہی ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، ہم نہیں رہیں گے پھر بھی لوگ اس کو سنیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ حیات رسول کی سیرت ہے، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ وہ رسول فرماتے ہیں تمہارے لیے بہترین سیرت رسول کی سیرت ہے، جس کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں علی ولی اللہ۔ وہ علی کہتے ہیں تمہارے لیے بہترین سیرت رسول کی سیرت ہے۔ معلوم ہوا مسواک کرنا رسول کی سیرت ہے، آنکھوں میں سرما ڈالنا رسول کی سیرت ہے۔ کیا میں نے کوئی مشکل گفتگو شروع کر دی ہے؟ اگر بات پہنچ رہی ہے تو میرے ساتھ رہیے گا۔ مسواک کرنا رسول کی سیرت ہے، آنکھوں میں سرما ڈالنا رسول کی سیرت ہے، استاد کا احترام کرنا رسول کی سیرت ہے۔ بانی عزاداری کے اصال ثواب کے لیے اگر مجلس ہو رہی ہو تو اس مجلس میں جانا یہ رسول کی سیرت ہے۔ مجھ سے پوچھو اس کی کوئی دلیل ہے جو جملہ کہا ہے؟ دلیل یہ ہے جہاں بھی ذکر حسین آتا ہے وہاں رسول بھی آتے ہیں، رسول بھی آتے ہیں۔ تمہارے لیے بہترین نمونہ حیات رسول کی سیرت ہے۔ معلوم ہوا داڑھی کا رکھنا رسول کی سیرت ہے۔
پوری کائنات کے لیے بہترین نمونہ حیات رسول کی سیرت ہے۔ اچھا، اگر میں گھر چلا جاؤں، جا کے اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو کہوں کہ سر پہ چادر رکھا کرو، ایام فاطمیہ ذہن میں رکھیے گا، سر پہ چادر رکھا کرو، تو پڑھی لکھی دنیا ہے، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، وہ مجھ پہ یہ سوال تو کر سکتی ہے نا کہ داڑھی کا رکھنا تو رسول کی سیرت ہے، یہ سر پہ چادر رکھنا کس مستور کی سیرت ہے؟ یہ سر پہ چادر کا رکھنا کس مستور کی سیرت ہے؟ تو کوئی ایسی مستور تو ہونی چاہیے نا کہ میں ان کو دکھا سکوں کہ اس مستور کی سیرت ہے، سر پہ چادر کا رکھنا اس مستور کی سیرت ہے۔ اچھا، قرآن پاک میں 14 مستورات کا ذکر ہوا ہے۔ اگر 14 کا تذکرہ شروع کروں تو 14 مجالس چاہیے۔ مختصر کرتے کرتے میں 2 مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی ہے ان میں حضرت حوا۔ حضرت حوا کی سیرت اتنی اکمل نہیں ہے، جو کچھ میں نے کہنا ہے اس کا میں ذمہ دار ہوں، ریکارڈ ہو رہا ہے، جو کچھ آپ سمجھیں گے اس کے آپ ذمہ دار ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ صلوات پڑھ لیجئے گا ایک دفعہ۔ دیکھتے ہیں کہ میرے اکیلے کی صلوات کی آواز زیادہ ہے یا آپ سب کی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ 10-15-20 منٹ ایسے سنیں کہ جیسے آدمی سویڈن سے آیا ہوا ہے پڑھنے والا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، یہ نہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ہمارا گاؤں کا ہی ہے، لوکل ہے، یہ ہے وہ ہے، مگر بلکہ جو لوکل سمجھتے تھے وہ تو چلے گئے ہیں نا، آپ نے تو لوکل سمجھے ہی نہیں۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ توجہات ہیں میرے ساتھ؟ کوئی ایسی مستور ہونی چاہیے کہ ہم بتا سکیں کہ اس مستور کی سیرت ہے۔ قرآن میں 14 مستورات کا ذکر ہے۔ حضرت حوا اتنی سیرت اکمل نہیں ہے کہ ہر مستور عمل کر سکے۔ مجھ سے پوچھو کیسے، تو میں کہوں گا حضرت حوا جو ہیں زوجہ تو ہیں حضرت آدم کی، ماں تو ہیں ابیل و قبیل کی، بیٹی کسی کی نہیں ہے۔ اگر بیٹیاں چاہیں سیرت لینا تو حضرت حوا کہیں گی کہ میں تو باپ کے گھر میں رہی نہیں، میرا تو کوئی باپ ہی نہیں۔ توجہ چاہوں گا، میرے ساتھ رہیے گا دوستو۔ حضرت حوا کہیں گی کہ میں تو بیٹی ہے ہی کسی کی نہیں، میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ باپ کے گھر میں کیسے رہنا ہے۔ نام لے کے قصیدہ پڑھا ہے دوستو، نام لے کے قصیدہ پڑھا ہے حضرت مریم کا خداوند کریم نے لا ریب کتاب میں، حتیٰ کہ سورہ مریم بھی آ گئی۔ بڑا مقام ہے، بڑا مقام ہے حضرت مریم کا۔ حضرت مریم بیٹی ہیں حضرت عمران کی، حضرت مریم ماں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ غدیر دا سنن دا پروگرام ہے تو غدیر شروع کر لینے، میرا دل اڑے دن چل رہے نے، اے پڑھیا جائے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ جو ایام فاطمیہ جا رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کوئی میٹر پہنچ جائے۔ دوستو، حضرت مریم کا بڑا مقام ہے، بطول بی بی ہے حضرت مریم، بیٹی ہے، ماں ہے، زوجہ کسی کی نہیں۔ اگر بیویاں چاہیں سیرت لینا تو حضرت مریم نہیں بتا سکتی کہ شوہر کے گھر کیسے رہنا ہے، اس لیے کہ حضرت مریم کا شوہر ہے ہی جو کوئی نہیں۔ تو پھر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کوئی طبقہ رہ نہ جائے، مسلمانوں کے ہاں بڑا احترام ہے امہات المومنین کا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، دعا ہی کر رہا ہوں نا، آگے اللہ کی مرضی ہے، قبول کرے یا نہ کرے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ بڑا مقام ہے مسلمانوں کے ہاں حضرت عائشہ کا۔ حضرت عائشہ کی سیرت اس قابل نہیں ہے کہ کائنات کی مستورات وہاں سے سیرت لے سکیں۔ بیٹی تو ہے حضرت ابو بکر کی، زوجہ تو ہے پیغمبر آخر کی، ماں کسی کی نہیں ہے۔
مائیں چاہیں سیرت لینا تو حضرت عائشہ سے نہیں پوچھ سکتی. بڑا مقام ہے حضرت حفصہ کا. میں سپیڈ اور تیز کر لیتا ہوں, میرے ساتھ رہیے گا. بڑا مقام ہے حضرت حفصہ کا. بیٹی تو ہے عمر فاروق کی, زوجہ تو ہے پیغمبر آخر کی, مگر ماں کسی کی نہیں. جو میرے ساتھ ہیں ان کے لیے بہت اہم جملہ کہنا چاہتا ہوں. ایک ایسی مستور ہونی چاہیے جو بیٹی بھی ہو, زوجہ بھی ہو, ماں بھی ہو. بیٹی بھی ہو, زوجہ بھی ہو, ماں بھی ہو. بیٹیاں چاہیں تو اس سے سیرت لے سکیں, بیویاں چاہیں تو اس سے سیرت لے سکیں, مائیں چاہیں تو اس سے سیرت لے سکیں. صلوات پر محمد و آل محمد. منو 40 منٹ دس گئے جے بہ سکتے ہو تو 40 منٹ تشریف لے آو. بلند تر صلوات, بلند تر صلوات. قبلہ کعبہ تشریف لے آئے ہیں. میں ان کو کہا کرتا ہوں فاتح موجیاں والا, بغیر دلیل کے نہیں. ہسٹری میں ہے کہ موجیاں والا میں اتنے اشرے کسی ایک نے کامیاب پڑے ہوں, کوئی بھی نہیں ہے. بلند تر صلوات. قبلہ کے آنے کے مجھے 2 فائدے ہوئے ہیں, 2 بہترین سامع آگے ہیں, تو انتہائی مختصر کروں گا. خطیب اس وقت بات کو لمبا کرتا ہے جب سننے والوں کے سر سے گزر رہی ہو. اگر بات پہنچ رہی ہو تو تھوڑے منٹوں میں وہ بات کو جلدی مکمل کر لیتا ہے. بلند تر صلوات. سامعین محترم, قبلہ کاظمی صاحب قبلہ کعبہ کی خدمت میں گزارش ہے کہ اب تک جو ہم نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ بہترین نمونہ حیات سیرت رسول ہے, اور یہ داڑھی کا رکھنا سیرت رسول ہے. ان کو ساتھ ملا رہا ہوں, آپ کے لیے رپیٹ ہے. تو اگر میں گھر میں جا کے ماں بہن بیٹی کو کہوں کہ سر پہ چادر رکھو, پڑھا لکھا زمانہ ہے, تو وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ داڑھی کا رکھنا تو رسول کی سیرت ہے, یہ سر پہ چادر کا رکھنا کس مستور کی سیرت ہے؟ تو پھر کوئی ایسی مستور تو ہونی چاہیے نا جس سے کائنات کی مستورات سیرت لے سکیں, کائنات کی مستورات سیرت لے سکیں. تو حضرت حوا, حضرت مریم, حضرت عائشہ, حضرت حفصہ تک ہم پہنچے تھے. تو مختصر کرتے کرتے یہاں تک میں پہنچنا چاہتا ہوں کہ حضرت حوا بیٹی کسی کی نہیں, زوجہ ہیں, ماں ہیں. بیٹیاں چاہیں سیرت لینا تو حضرت حوا کہیں گی کہ میں تو باپ کے گھر میں نہیں رہی, میں تمہیں کیسے بتاؤں. اسی طرح آگے چلتے چلتے بات کو رپیٹ نہیں کرنا چاہتا, صاحبان علم ہے, سمجھتے ہیں ساری بات کو. بات یہاں پہنچی ہے کوئی ایسی مستور ہونی چاہیے جس کی سیرت سیرت رسول ہو. ایسی مستور ہونی چاہیے جس کی سیرت سیرت رسول ہو. رسول وہ مستور رسول نہ ہو, جزو رسالت ضرور ہو. نبی نہ ہو, جزو نبوت ضرور ہو. کائنات کی مستورات چاہیں سیرت لینا تو ہر مستور لے سکے, بیٹیاں چاہیں سیرت لینا تو اس سے سیرت لے سکیں, کائنات کی بیویاں چاہیں سیرت لینا تو اس سے سیرت لے سکیں, کائنات کی مائیں چاہیں سیرت لینا تو اس سے سیرت لے سکیں. اگر کسی کے پاس ہے تو کوئی دکھائے, ہم تو ماننے والی قوم ہیں. جانور وفا کرے تو ہم تو اس کی شبیہ بنا کے اس کا بھی احترام کرتے ہیں. ہم ماننے والے لوگ ہیں. اگر کسی کے پاس ہے تو دکھا دے, اگر نہیں ہے تو سن ہے 18 برس کا. میں نام لے رہا ہوں, کوئی انکار کر کے دکھائے. سن ہے 18 برس کا. مخدومہ بیٹی بھی ہیں, مخدومہ زوجہ بھی ہیں, مخدومہ ماں بھی ہیں.
جتنی بیٹیاں ہیں جس سے چاہیں جا کے سیرت لیں، مگر یہ تو دیکھیں زہرا بیٹی کس کی ہے۔ جتنی مائیں ہیں جس سے چاہیں جا کے سیرت لیں، مگر دیکھیں زہرا ماں کس کی ہے۔ جتنی بیویاں ہیں جہاں سے چاہیں جا کے سیرت لیں، مگر یہ تو دیکھیں زہرا زوجہ کس کی ہے۔ زہرا زوجہ کس کی ہے؟ بیٹی ہے، مختصر کر رہا ہوں، بیٹی ہے تو باپ معصوم۔ یہ چھوٹا عہدہ نہیں ہے معصوم ہونا، معصوم ہونا چھوٹا عہدہ نہیں ہے۔ بیٹی ہے تو باپ معصوم، زوجہ ہے تو شوہر معصوم، ماں ہے تو بیٹے معصوم۔ تاریخی جملہ کہنا چاہتا ہوں اپنے خاموش مجمع میں، بیٹی ہے تو باپ معصوم، بیوی ہے تو شوہر معصوم، ماں ہے تو بیٹے معصوم۔ تاریخی جملہ کیا ہے؟ سیدہ کائنات کی وہ آئیڈیل خاتون جنت ہیں جس نے زندگی کا جو موڑ کاٹا عصمت طواف کرتی گئی۔ زندگی کا جو موڑ کاٹا عصمت طواف کرتی گئی۔ معصوم ہونا چھوٹا عہدہ نہیں ہے۔ معصوم سے مراد ہے کہ اس میں کوئی نقص نہیں ہے، نہ ظاہری، نہ باطنی، نہ روحانی، نہ جسمانی۔ اچھا، اس سے اوپر کا جملہ سننا چاہتے ہو تو بیٹی تھی تو معصوم باپ نہیں ٹوک سکا۔ ساری زندگی معصوم باپ نہیں ٹوک سکا۔ ہم جیسے ایک مولوی کی بیٹی ہو نا، ہزار دفعہ کہا جاتا ہے بیٹا تو عالم دین کی بیٹی ہے، گھر سے ایسے نہیں نکلنا، ایسے نکلنا ہے، یہ لباس پہن کے نہیں نکلنا، یہ لباس پہن کے نکلنا ہے، نیل پالش نہیں لگانی، وضو نہیں ہوتا۔ توجہ چاہوں گا، میں نے اپنا شریف فریضہ پورا کرنا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ قبلہ دیکھا اپنے گاؤں میں کتنی مشکل ہے مجلس پڑھنا۔ صلوات پر محمد و آل بلند تر صلوات۔ ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ مخدومہ خوش ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بیٹی تھی ساری زندگی، معصوم باپ نہیں ٹوک سکے۔ زوجہ تھی ساری زندگی، معصوم شور نہیں ٹوک سکے۔ ماں تھی ساری زندگی، معصوم بیٹے نہیں ٹوک سکے۔ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں مخدومہ زہرا کائنات کی وہ آئیڈیل خاتون جنت ہیں جن میں سے نہ نبوت کو کوئی عیب نظر آتا ہے، نہ کوئی رسالت کو عیب نظر آتا ہے، نہ کوئی امامت کو عیب نظر آتا ہے، نہ کوئی عصمت کو عیب نظر آتا ہے۔ بس مجلس مکمل ہو گئی۔ آخری ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں دوستو، اگر زہرا کو خوش کرنا چاہتے ہو، مخدومہ کو خوش کرنا چاہتے ہو، حسنین کی ماں کو خوش کرنا چاہتے ہو، تو آج میں صبح پڑھ رہا تھا علامہ شیخ صدوق نے اپنے وصیت نامے میں تحریر کیا ہے کہ محشر کے دن 4 گروہ ایسے ہوں گے کہ جن کے بارے پیغمبر کہیں گے کہ انہوں نے دنیا میں جتنے بھی گناہ کیے ہیں پھر بھی میں شفاعت کروں گا۔ گناہ کرنے کی ترغیب نہیں دے رہا، یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ شفاعت کے کتنے مالک ہیں، ان کی شفاعت کا اللہ نے ان کو حق ادا کتنا کیا ہوا ہے۔ شیخ صدوق اپنے وصیت نامے میں تحریر کرتے ہیں کہ امام صادق کا فرمان ہے کہ معاشر کے دن صدا آئے گی، پیغمبر فرمائیں گے جس نے میری ذریت کے ساتھ نیکی کی ہے وہ اس طرف آ جائے۔
جس نے میری ذریت کو مکان بنا کے دیا اس طرف آ جائے، میری ذریت کو لباس دے کے اس کو عزت بخشی اس طرف آ جائے، میری ذریت کے ساتھ فقط قربتاً الی اللہ دوستی رکھی ہے وہ اس طرف آ جائے۔ ان کو ایک طرف کر کے پیغمبر کہیں گے تمہاری جنت کا ذمہ دار میں ہوں۔ دوستو، بہت پڑھ لیا، قبلہ کعبہ تشریف فرما ہیں، اپنے شہر میں اپنے گاؤں میں خطابت منوانا یا بتانا کہ مجھے کتنا پڑھنا آتا ہے یہ مقصد نہیں ہوتا۔ بس شاہ صاحب کی ایک محبت ہے، انہوں نے سوچا کہ آج وہ بھی پڑھے جن کو ہم نے الف انار بے بکری پڑھایا تھا، آج وہ بھی منبر پہ آ کے کچھ سنائے، ہمیں پتہ چلے کہ اس نے ہمیں آرا پڑھایا ہوا سبق کتنا یاد کیا ہے۔ آخری بات یہی عرض کرنا چاہتا ہوں دوستو کہ سیدہ زہرا کے مقام کے لیے فضیلت کا آخری جملہ، اس کے بعد صرف 2 جملے ذکر مصائب۔ جناب سیدہ زہرا کے مقام کو سمجھنا ہو نا، انسان صرف مخلوقات پہ نظر کرے نا کہ اللہ نے 4 قسم کی مخلوقات کو خلق کیا ہے، افضل ترین انسان اشرف المخلوقات ہے، پھر ان تمام انسانوں میں سے انبیاء کو افضل کیا، یعنی تمام انسان بیٹھے ہوئے ہوں، اوپر سے کوئی نبی آ جائے تو تمام انسان اٹھ کر استقبال کرتے ہیں، تمام انبیاء بیٹھے ہوئے ہوں، مقام زہرا ایک جملے میں سن لیجئے، پھر 2 جملے ذکر مصائب، تمام انسان بیٹھے ہوئے ہوں، اوپر سے کوئی ایک نبی آ جائے، تمام انسان اٹھ کر استقبال کرتے ہیں، تمام انبیاء بیٹھے ہوئے ہوں، اوپر سے کوئی ایک رسول آ جائے تو تمام انبیاء اٹھ کر استقبال کرتے ہیں، 313 رسول بیٹھے ہوئے ہوں، اوپر سے ایک اولو العزم آ جائے۔ انہیں ہی سمجھو سویڈن تو آئے ہیں، صلوات پر محمد و آل محمد۔ تمام انبیاء بیٹھے ہوئے ہوں، اوپر سے کوئی رسول آ جائے، تمام انبیاء اٹھ کے استقبال کرتے ہیں، تمام رسل بیٹھے ہوئے ہوں، اوپر سے کوئی اولو العزم نبی آ جائے، تمام رسل اٹھ کر استقبال کرتے ہیں، تمام اولو العزم بیٹھے ہوئے ہوں، اوپر سے سید الانبیاء آ جائے، تمام اولو العزم اٹھ کے استقبال کرتے ہیں، مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہوں، اوپر سے زہرا آ جائیں، مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہوں، اوپر سے زہرا آ جائیں، مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہوں، اوپر سے زہرا آ جائیں، مصطفیٰ اٹھ کے استقبال کرتے ہیں۔ عزاداروں اور رونے والوں، روایات میں ملتا ہے کہ جب سیدہ سامنے آتی تھی پیغمبر اٹھ کے استقبال کرتے تھے۔ میں نے استاد محترم سے پوچھا کہ قبلہ جتنی دفعہ زہرا سامنے آتی تھی اتنی دفعہ ہی پیغمبر اٹھ کے استقبال کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا عزیزم بات یہاں تک نہیں، سیدہ ابھی گھٹنوں چلتی تھیں، سیدہ ظاہراً سن چھوٹا تھا، گھٹنوں چلتی تھیں، تب بھی جب سامنے آتی تھیں تو پیغمبر اٹھ کے استقبال کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ امت کو بتانا مقصد تھا۔ اور میرا کلمہ پڑھنے والو، مقام زہرا دیکھ لو کہ کیا ہے، کہ میں نماز فجر کے لیے مسجد میں بعد میں جاتا ہوں، زہرا کو سلام پہلے کرتا ہوں۔ عزاداروں اور رونے والو، ایک ہی جملہ کہہ کے منبر قبلہ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ سیدہ بابا کی وفات کے بعد بہت کم عرصہ زندہ رہیں۔ مسلمانوں نے کیوں کہا تھا کہ یا دن کو روئے یا رات کو روئے؟ کیا زہرا بلند آواز سے روتی تھی؟ کبھی اس کو دقت سے سوچا ہے آپ نے؟ کیا سیدہ کی آوازیں بلند ہوتی تھیں تو آواز بلند ہونے کی وجہ سے ان کی نیندیں خراب ہوتی تھیں؟ نہیں، اس لیے تاریخ کہتی ہے جب سیدہ روتی تھی نا
تو مدینے کے در و دیوار روتے تھے، مدینے کی دیواریں روتی تھیں۔ اس لیے انہوں نے سوچا کہ جب یہ سیدہ روئیں گی، در و دیوار حرکت کریں گے، لوگ پوچھیں گے زہرا روتی کیوں ہے، زہرا روتی کیوں ہے۔ عزادارو دربار میں گئی تو کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جب سند پیش کی تو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ماں کو محرومۃ المسرت کہوں یا بیٹی کو محرومۃ المسرت کہوں۔ عزاداروں، رونے والوں، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ قبولیت کے لیے ایک آنسو جو ہے وہ ذریعہ نجات بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ماں کو محرومۃ المسرت کہوں یا بیٹی کو محرومۃ المسرت کہوں۔ جب بیٹی آئی ہے نا واپس کوفہ و شام کو فتح کر کے، تو سیدھی گئی ہے ماں کی قبر پہ۔ عزادارو، شریف لوگ بیٹھے ہوئے ہو، آپ جانتے ہیں کوئی بیٹی اپنے سارے درد باپ کو نہیں بتاتی، سارے درد بھائی کو نہیں بتاتی، سارے درد شوہر کو نہیں بتاتی، سارے درد بیٹے کو نہیں بتاتی۔ جب اسے ماں نظر آ جائے نا تو پھر کوئی درد نہیں چھپاتی۔ ہائے زینب کبریٰ جب آئی ہے نا واپس مدینے میں، تاریخ کہتی ہے سیدھی ماں کی قبر پہ جا کے گر کے کہتی ہے اماں اماں آپ بھی دربار گئی تھیں، میں بھی دربار گئی تھی۔ اماں آپ کے دربار میں اور میرے دربار میں فرق ہے۔ اماں آپ کا دربار گھر کے نزدیک تھا، میں کئی ہزار میل سفر کر کے گئی تھی۔ اماں جب آپ دربار گئی تھی آپ کے ہاتھ آزاد تھے۔ اماں جب میں دربار گئی میرے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے۔ اماں جب آپ دربار گئی آپ کے دائیں بائیں مدینے کی شریف زادیاں تھیں، مدینے کی شریف زادیاں تھیں۔ اماں جب میں دربار گئی دائیں دیکھتی تھی علی اکبر کا قاتل نظر آتا تھا، بائیں دیکھتی تھی قاسم کا قاتل نظر آتا تھا۔ اماں آپ کے دربار میں اور میرے دربار میں بڑا فرق ہے۔ اماں آپ تو صحابی کے دربار میں گئی تھی نا، میں شرابی کے دربار میں گئی تھی۔ عزاداروں، روتے روتے بی بی کہتی ہے اماں آپ کے دربار اور میرے دربار میں فرق یہ ہے، جب آپ دربار میں جا کے خطبہ پڑھ رہی تھی آپ کی سنتا کوئی نہیں تھا، جب میں نے دربار میں خطبہ پڑھا اماں سجاد سے پوچھ لے، ایک نابینا صحابی رو کے کھڑا ہو گیا، رو رو کے کہتا عین عین علی ابن ابی طالب۔ اور لوگوں علی دربار شرابی میں کیسے آ گئے؟ سب نے کہا شکر کر تیری آنکھیں نہیں ہیں، علی نہیں علی کی بیٹی زینب آ گئی۔ رو کے کہتا ہے مر جاتی کربلا میں شرابی کے دربار میں نہ آتی۔ میں کہوں گا اے نبینا اگر کربلا میں مر جاتی تو حسینیت کو زندہ کون کرتی، حسین کو زندہ کون کرتی؟ عزاداروں، رونے والوں، بس اتنا ہی کہوں گا، جب بھی کبھی رونا کبھی ماں پہ رو لینا، کبھی بیٹی پہ رو لینا، نہ رونا آئے تو مسلمانوں کی سوچ پہ رونا۔ او مسلمانوں، تم نے زہرا کو پہچانا ہی نہیں ہے، اگر زہرا کو پہچان لیتے زہرا کو کم از کم پیغمبر کی قبر پہ رونے کی اجازت دے دیتے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔